السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم وقال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود شریف پڑھ لیں جی ایک دفعہ سارے بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، علماء کرام، نعت خوانان حضرات، حفاظ کرام اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں تشریف لے آنے والے شیخو پورہ کے ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں سے آنے والے انتہائی خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت اور خوش عقیدہ سنی دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ اکٹھا ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خلیفہ سلطان العارفین، صوفی باصفا، قابل صد احترام جناب بابا جی ریاست علی قادری صاحب نے ہمیشہ کی طرح خوبصورت پروگرام سجایا اور آپ ہمیشہ کی طرح جوق در جوق تشریف لے کے آئے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے حکیم ریاست علی صاحب کو مزید مسلک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا پہ یقین کریں، میں نے بہت اچھے اچھے علماء کو سنا ہے، بہت اچھے اچھے قاری صاحبان کو سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں، نعتیں بھی بہت اچھے نعت خوانوں سے سنی ہیں، بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، یقیناً آنا چاہیے۔ لیکن آج بھی جب ہمارے اپنے مدرسے جامعہ انوار باہو جویا موڑ شیخو پورہ کے بچے تلاوت کر رہے تھے، یقین فرمائیں اس وقت بھی لذت میں کوئی کمی تو نہیں تھی۔ اس وقت آپ کا دل بھی خوش ہو رہا تھا، میرا دل بھی خوش ہو رہا تھا کہ ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ کتنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ یہی بچے جنہوں نے آج آپ کے سامنے ادھر تلاوت کی، اور ظاہر ان کے لیے مشکل تھا اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے بولنا، یہاں پہ پڑھنا، آج آپ کو شاید ظاہراً وہ لذت نصیب نہیں ہوئی شاید آپ کو، لیکن ایک دن ہوگا کہ انشاءاللہ اس علاقے میں نہیں بلکہ اس ملک میں ہمارے یہی بچے، ان کو بطور قاری صاحبان کے انشاءاللہ بلایا جائے گا، اور جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ ہمارے قبلہ حکیم صاحب بابا جی ریاست علی صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ یہ کام کر رہے ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مدرسہ انشاءاللہ ایک دن پورے پاکستان میں اس کا نام ہوگا، آپ کے تعاون کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ۔ دوستان گرامی، اگر میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ مجھے بات کرنی چاہیے، تو سوچتے سوچتے میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ کل پرسوں سے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، کیوں نہ ہو ہم اس محفل کو استقبال رمضان میں تبدیل کر لیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا نا، رجب کا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا مالک کریم، تو نے ہمیں رجب تک پہنچا دیا ہے، تو اب مہربانی فرما ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے۔ اور پھر اس کے بعد متواتر ذکر فرماتے تھے کہ اب کتنے دن رہ گئے رمضان سے،
اب 15 دن رہ گئے ہیں، اب 10 دن رہ گئے ہیں، اب 5 دن رہ گئے ہیں، اور لوگوں سے کہتے کہ لوگوں تیاری کر لو رمضان کے لیے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہمیں بھی اتنی بے چینی کے ساتھ اس رمضان کا انتظار ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، انتظار اس کا کیا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، ورنہ رمضان کو تو آنا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ فرمانے کا کیا مطلب تھا کہ جی اب 15 دن رہ گئے ہیں، اب 10 دن رہ گئے ہیں، اب ہفتہ رہ گیا، اب 2 دن رہ گئے ہیں، اب کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ یہ سب کہنے کا کیا مقصد تھا؟ رمضان کو آنا تھا، رمضان آ جاتا۔ دوستو دیکھیں، آپ کا جیسے کوئی مہمان، آپ کا کوئی عزیز باہر سے آئے، کسی باہر ملک سے آئے، کسی باہر شہر سے آئے، فرض کرے کراچی سے آتا ہے، پشاور سے آتا ہے، کوئی انگلینڈ سے آتا ہے، کوئی سعودیہ سے آتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ دوست فلاں تاریخ کو آئے گا، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا بھائی فلاں تاریخ کو سال کے بعد آ رہا ہے، تو آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ ایک ایک سے کہتے ہیں یار 15 دن کے بعد میرا بیٹا آ رہا ہے، یا بیٹا ہو تو کہتا ہے 15 دن کے بعد میرے ابو آ رہے ہیں، پھر کہتا ہے 10 دن کے بعد آ رہے ہیں، پھر کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد آ رہے ہیں، پھر کہتا ہے 2 دن کے بعد آ رہے ہیں، اور پھر جب اینڈ ٹائم آتا ہے تو پھر وہ بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، ارے 5 بجے فلائٹ آنی ہے نا، تو آ جائے گی فلائٹ۔ وہ کہتا ہے نہیں 10 بج گئے، ابھی ابو روانہ ہو رہے ہوں گے وہاں سے، ابھی وہ جہاز میں بیٹھ رہے ہوں گے، ابھی ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کر رہا ہوگا۔ وہ ایک ایک لمحے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی محبت ہے، اس کی یہ محبت کی دلیل ہے۔ ایسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے ساتھ محبت فرماتے تھے، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ لوگوں رمضان کا بے چینی سے انتظار کیا کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، میں اس کے چند حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، یہی شعبان کے آخری دن تھے، جیسے آپ سے میں مخاطب ہوں، ایسے ہی شعبان کے آخری دن تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، سرکار صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں ان قریب آپ کے پاس انتہائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، انتہائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا اور اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ارے یارو ذرا سوچے تو صحیح اس بات کو، ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت، اور ثواب کتنا ملنا ہے؟ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ، اس کے برابر نہیں فرمایا۔ یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، بعض کہتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، بھائی نہیں، فرمایا اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ افضل ہے۔ اور دوستو یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ابتدا سے لے کے آخر تک اللہ رب العزت نے وہ برکتیں رکھی ہیں اس میں کہ اگر آپ نوافل ادا کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ نفل ادا کرتے ہیں تو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں تو فرمایا فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرض آپ 1 ادا کریں گے، ثواب 70 فرضوں کا ملے گا۔ میرے پیارے دوستو دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی۔ فرمایا لوگ مزدوری کرتے ہیں نا، لوگ محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ لوگ ہیں کہ جو صبح سے زور تک مزدوری کرتے ہیں۔ یہ ٹائم دیکھ لیں کتنا ٹائم ہے، صبح سے زور تک فرمایا وہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور انہیں مزدوری کتنی ملتی ہے؟ 1 کی رات۔ فرمایا دوسرے وہ ہیں جو زور سے اثر تک محنت کرتے ہیں، انہیں بھی 1 کی رات ملتی ہے، حالانکہ ان کا ٹائم کم ہے، ان کا ٹائم زیادہ تھا، ان کا ٹائم کم ہے۔ فرمایا انہیں بھی 1 کی رات ملے گی۔ اور فرمایا تیسرے وہ ہیں، یار ان بچوں کو چپ کرا دیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو عصر سے مغرب تک محنت کرتے ہیں، یہ مزید کم ٹائم ہے، جو عصر سے
مغرب تک محنت کرتے ہیں، لیکن فرمایا ان کی جو مزدوری ہے وہ فرمایا ڈبل ہو جاتی ہے، انہیں 1 قرات ملتا ہے، انہیں 2 قرات مل رہے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا پہلی مثال جو تھی صبح سے زور تک کی، وہ فرمایا یہود کی مثال ہے، دوسرا نصارہ ہے جو زور سے عصر تک محنت کرتے ہیں اور انہیں اجر کتنا ملتا ہے، 1 قرات۔ اور فرمایا تیسری مثال فرمایا وہ میری گناہگار امت کی ہے کہ فرمایا تھوڑی سی دیر کے لیے اگر وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ رب العزت ان کی زیادہ عبادت سے بھی انہیں ڈبل اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا جو انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان مقدس کا انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک نفل پڑھیں گے نا، ایک نفل، اس کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، اور جب ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستان کرام قدر، ہمیں اس رمضان کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس مقدس مہینے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، لیکن روزہ رکھنا ہے، کیسا روزہ رکھنا ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ جی روزہ ایسا ہے کہ جی صبح کے ٹائم اٹھیں گے، اذانوں سے پہلے جسے سحری کے ٹائم کہتے ہیں، اس وقت کھانا کھا لیں گے اور پھر مغرب کے بعد کھانا کھانا ہے، بس یہ ہمارا روزہ ہے۔ دوستو صرف یہ روزہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کو آپ کے بھوکے رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق بھوکی رہے، بس بھائی صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر یاد رکھیں روزہ کیسا ہوگا؟ روزہ وہ ہے جو پیٹ کا بھی ہو، جو زبان کا بھی ہو، جو کانوں کا بھی ہو، آنکھوں کا بھی ہو، ہاتھوں کا بھی ہو اور پاؤں کا بھی ہو۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کا تو دل اور دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہر کسی کی بات نہیں۔ اور اس کو میں تھوڑے سے ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ کیسا ہے، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان یار ان بچوں کو ذرا چپ کرا دیں، ہٹا دیں، انہیں اٹھا دیں ادھر سے۔ ایک نوجوان ہے، سید زادے ہیں، توجہ میری طرف کیجیے، حضرت سید امام حسن کی اولاد میں سے جا رہے تھے دریا کے ساتھ، دریا بہ رہا ہے، دریا کے ساتھ جا رہے ہیں تو ادھر آپ نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، پانی میں سیب۔ اس سید زادے نے وہ سیب اٹھا لیا اور اٹھا کے اس کو کھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی، آپ خوبصورت سیب تھا۔ جب کھا لیا تو اس کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ او ہو میں نے تو یہ غلطی کی، پتہ نہیں کس کی ملکیت تھا۔ سوچیں اگرچہ وہ پانی میں بہہ کے آ رہا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ یہ تقویٰ کے مقامات ہیں، تقویٰ کے، یہ کیا ہے بولے نا، یہ تقویٰ کے مقامات ہیں۔ جو آپ کا اپنا مقام ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ پھر تقویٰ ہوتا ہے۔ ایک وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے قرضہ لیا تو آپ اس کے پاس گئے وہ قرض واپس لینے کے لیے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ میں ٹھہر گئے۔ دھوپ تھی، دھوپ کا وقت تھا، اب دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور اب دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ذرا چھاؤں پہ آ جائیں، یہ جو اس کی دیوار ہے دیوار کے سائے میں آ جائیں نا، دیوار کے سائے میں آ جائیں، دھوپ سے بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں اس کی دیوار کے سائے کے نیچے ٹھہر جاؤں تو یہ فرمایا میرے لیے سود بن جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے کہ فرمایا مجھے یہ مناسب نہیں ہے، مجھے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ میں تو آیا ہوں ان سے اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے، میں تو قرضہ واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب اگر میں یہ سایہ بھی استعمال کروں تو فرمایا یہ تو پھر سود میں آ جائے گا۔ یہ کس میں آ جائے گا؟ یہ سود میں آ جائے گا۔ تو یہ
تقوی کے اپنے مقام ہیں. میرے والد ماجد حضرت علامہ محمد نور سلطان القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ تقوی کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے ہاں آپ کے مدرسے میں ٹیلی فون تھا، آج کل تو موبائل ہے، وہ پی ٹی سی ایل کا ٹیلی فون لگا ہوا تھا. تو آپ فرماتے تھے کہ یارو کل کو کہیں میں اس بات پہ نہ پکڑا جاؤں کہ یہ ٹیلی فون تو مدرسے کی مالکیت ہے اور کسی وقت میرے دوستوں کے فون بھی آ جاتے ہیں، کسی وقت میرے دوستوں کے میرے رشتہ داروں کے فون بھی آ جاتے ہیں، حالانکہ میں خود نہیں کرتا ہوں یہاں سے، لیکن ان کی کال آ جاتی ہے، میں استعمال تو کر لیتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک خط آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے آپ کے احباب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، تو خط آیا، تو آپ نے جیسے خط دیکھا، خط کو بند کیا، گھر چلے گئے. گھر گئے، گھر جا کے وہ خط پڑھا، پھر واپس آئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا میں خط پڑھنے کے لیے گیا تھا اپنے گھر. تو حضور اب یہاں پہ پڑھ لیتے، یہاں پہ پڑھ لیتے، یہاں پہ لیمپ کا بھی اچھا سسٹم تھا اور روشنی بھی تھی، تو اب یہاں پہ پڑھ لیتے. فرمایا نہیں، یہ میرا ذاتی خط تھا، یہ میرا ذاتی خط تھا، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں حکومت کی جو بجلی ہے، جو حکومت کا لیمپ جل رہا ہے، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کی روشنی میں اسے پڑھ لوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں؟ تو وہ سید زادے جب انہوں نے وہ سیب کھا لیا تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی. تو اس آدمی کی تلاش میں چل پڑے کہ میں اس آدمی کو ڈھونڈوں جس کا یہ سیب ہے. تو دریا کے ساتھ، ادھر سے دریا بہ رہا تھا تو دریا کے ساتھ الٹا چلنا شروع ہو گئے. جب گئے راستے میں دیکھا ایک جگہ آئی کہ جہاں پہ ویسے ہی سیب لگے ہوئے تھے، جیسا سیب آپ نے کھایا تھا ویسے ہی سیب لگے ہوئے تھے. پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ وہ بھی ایک سید زادے ہیں اور وہ سید امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. سید امام علی مقام حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. تو ان بزرگوں کے پاس گئے تو سلام دعا کے بعد آپ نے عرض کی کہ حضور میں نے تو مجھ سے تو ایک بڑی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا جی غلطی یہ ہوئی کہ آپ کے باغ کا سیب تھا جو کہ دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا، میں نے اٹھایا کھا لیا. تو حضور اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس کی معافی عطا فرمائیں، یا جو جرمانہ رکھے میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہاں پہ حساب ہو جائے، آخرت کا حساب بہت مشکل ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اسی کام کے لیے آئے ہو؟ صرف یہی کام ہے، کوئی اور کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہی کام ہے. اب انہوں نے سوچا کہ کیسا آدمی ہے یہ، کیسا آدمی ہے کہ ایک سیب جو بہتا ہوا آ رہا ہے اس کو کھایا اور اس کی معافی کے لیے میرے پاس آیا. تو آپ نے فرمایا اس کی تو پھر ایک شرط ہے، اس کی ایک شرط ہے، ایسے معافی نہیں ملے گی. تو پوچھا حضور کیا شرط ہے؟ فرمایا اس کے لیے 6 سال تک میرے باغ کی نگرانی کرنی پڑے گی، 6 سال تک خدمت کریں گے، پھر یہ سیب میں آپ کو معاف کروں گا. کہا کہ جی مجھے منظور ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. ہاں اس کے بعد دیکھیں گے. تو جب 6 سال تک آپ نے ادھر خدمت کی، 6 سال کے بعد آپ حاضر ہوئے. فرمایا حضور اب کیا حکم ہے میرے بارے میں؟ فرمایا کیوں کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرمایا جی 6 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اب تو وہ سیب معاف کر دیں، وہ جو میں نے بغیر پوچھے کھایا تھا. تو آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں، ابھی 6 سال اور خدمت کرو. توجہ ہے نا آپ کی؟ 6 سال اور خدمت کرو. تو دوستو 12 سال تک خدمت کی. 12 سال کے بعد ان بزرگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے. تو کہا حضور 12 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اب تو مہربانی فرمائے مجھے معافی عطا فرما دے، وہ ایک سیب میں نے بغیر پوچھے کھایا تھا. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے معافی تو ملتی ہے تمہیں، لیکن ایک شرط ہے ساتھ، ایک چھوٹا سا کام اور بھی ہے، وہ کرو تب معافی دوں گا. حضور وہ کون سا کام ہے؟ وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا کام یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے. اس کے ساتھ نکاح کرو، شادی کرو، اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرو گے. اب آپ سوچیں کتنی مشکل بات تھی. ایک ایسی خاتون کے ساتھ، ایک ایسی دوشیزہ کے ساتھ، ایک ایسی لڑکی کے ساتھ
دن گزارنے کا تصور بھی کتنا مشکل ہے. جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، جس کے کان بھی نہ ہوں، جس کی زبان بھی نہ ہو، جس کے ہاتھ پاؤں کام نہ کرتے ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو گوشت کے لوتھڑا ہی ہوگا نا. لیکن کیونکہ وہ ایک سیب کھایا تھا بغیر پوچھے ہوئے، اس کی معافی درکار تھی، تو کہا جی مجھے منظور ہے. توجہ ہے نا جی؟ مجھے منظور ہے، میں ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. آج کل تو خیر شادیاں ہوں تو بڑے وہ پروٹوکول ہیں کہ پہلے موبائل پہ تصویریں دیکھی جاتی ہیں، پھر موبائل پہ باتیں کی جاتی ہیں، پھر ملاقاتوں کے اسباب بنائے جاتے ہیں. لیکن وہ حیا کے دور تھے، آج تو بے حیائی کے دور ہے. جب بزرگوں نے فرمایا تو انہوں نے ہاں کر دی، فرمایا جی میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. نکاح ہو گیا، لوگوں کو بلایا گیا، نکاح ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ تمہارا کمرہ ہے، اس کمرے میں جاؤ، تمہارے دلہن اس کمرے میں ہے. تو کہا کہ جی ٹھیک ہے. اب ذہن میں یہی چیز ہے کہ جی میری دلہن اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گنگی بھی ہے، اور ہاتھوں پاؤں سے بھی معذور ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے جب وہ دروازے پہ پہنچے اپنے کمرے کے، جہاں کا کہا گیا تھا کہ یہاں پہ تمہاری بیوی ہے، تو جیسے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ بھی گھر میں جایا کریں تو پہلے سلام کیا کریں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب آپ گھر میں آئیں تو سلام کیا کریں، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. صرف سلام کرنے کے ساتھ کتنا آسان سا کام ہے. تو جیسے وہ اندر گئے انہوں نے سلام کیا، تو جیسے سلام کیا تو سامنے وہ جو ان کی بیوی تھی، وہ جو خاتون تھی، وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یہ دیکھ کے حیران کہ جی یہ تو میری آواز سن رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو بہری نہیں ہے، یہ تو جواب دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے گونگی نہیں ہے، میری طرف دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اندھی نہیں ہے، پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، یعنی یہ ہاتھ پاؤں سے محتاج نہیں ہے. ارے میں کہیں غلط جگہ پہ تو نہیں آ گیا، میں کسی غلط کمرے پہ تو نہیں آ گیا. بس یہ خیال آنا تھا کہ فوراً باہر نکلے، واپس الٹے پاؤں باہر نکلے اور ان بزرگ کے پاس جا کے انہیں کہا حضور کیا مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی؟ ایک سیب تو میں نے کھایا تھا نا، 12 سال آپ کی خدمت کی، لیکن اس کا صلہ آپ نے یہ دیا کہ آج مجھ سے اتنا بڑا گناہ کرا دیا. فرمایا کون سا گناہ؟ کہا کہ جی میری تو غیر محرم پہ نگاہ پڑ گئی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کیا ہمیں بھی یہ گناہ لگتا ہے غیر محرم پہ اگر ہماری نظر پڑ جائے؟ مجھ سے تو اتنا بڑا گناہ آپ نے کرا دیا ہے. آپ نے فرمایا اس کمرے پہ جاؤ تمہاری بیوی ہے. میں تو یہ سوچ کے ادھر گیا، لیکن وہاں دیکھا تو وہاں تو ایک لڑکی تھی جو سنتی بھی ہے، جو دیکھتی بھی ہے، جو بولتی بھی ہے، جس کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، پاؤں بھی کام کرتے ہیں. تو وہ تو یقیناً میری بیوی نہیں تھی. تو بزرگوں نے فرمایا بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے. حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ اندھی ہے، وہ تو دیکھتی ہے. آپ نے تو فرمایا تھا کہ گونگی ہے، وہ تو بولتی ہے. آپ نے فرمایا تھا بہری ہے، وہ تو سنتی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا جو تم نے دیکھا وہ بھی سچ ہے، جو میں نے کہا وہ بھی سچ ہے. حضور وہ کیسے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. تو فرمایا بیٹا جو کچھ تم نے دیکھا وہ بھی سچ ہے، اور جو کچھ ہم نے کہا وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی سچ ہے. حضور تو دو باتیں کیسی؟ یا تو کوئی اندھا ہوگا اور یا وہ دیکھے گا، یا بینا ہوگا، یا کوئی بہرا ہوگا یا سننے والا ہوگا. تو حضور یہ دونوں باتیں کیسی؟ فرمایا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، تم کہتے ہو کہ وہ دیکھتی ہے. فرمایا ہاں ہاں وہ دیکھتی ہے، ہاں وہ دیکھتی ہے، لیکن میں نے اس لیے اندھا کہا
کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا. اس کی نگاہیں خلاف شرع کسی طرف نہیں گئی. جس طرف سے شریعت نے منع کیا ہے اس کی نگاہیں اس طرف نہیں گئی. اس لیے میں نے تمہیں کہا یہ اندھی ہے, میں نے تمہیں کہا کہ یہ بہری ہے. تم کہتے ہو کہ سنتی ہے. فرمایا ہاں سنتی ہے, لیکن آج تک بغیر اذان کے کبھی اس کے کان میں غیر محرم کی آواز نہیں آئی. کبھی اس نے کسی کا گلہ نہیں سنا. اس کے کانوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی. اس کے کانوں نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں سنی. اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ یہ بہری ہے. میں نے تمہیں کہا کہ گونگی ہے. تم کہتے ہو کہ بولتی ہے. فرمایا ہاں بولتی ہے, لیکن گونگی میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو خلاف شرع ہو. جو شریعت میں منع ہے وہ بات نہیں. اس نے کبھی کسی کا گلہ نہیں کیا. اس نے کبھی غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالے. فرمایا ایسے ہی میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کا کہا. فرمایا اس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے غلط چیز پہ جہاں شریعت نے منع کیا ہے گرفت حاصل نہیں کی. اس کے قدم, اس کے پاؤں اس طرف چل کے نہیں گئے جدھر شریعت نے منع کیا ہے. دوستو یاد رکھیں, یاد رکھیں, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. یہ وہ خاتون ہے, یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے ہمیشہ سے زبان, کان, آنکھ, ہاتھ اور پاؤں کو کنٹرول میں رکھا. ایسے ہی روزہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا روزہ ہے. کانوں کا روزہ کیا ہے کہ آپ کان بند کر دیں گے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کے گلہ مت سنیں, کسی کے خلاف بات مت سنیں. آج کل تو ہمیں پروگرام بھی وہی اچھے لگتے ہیں جہاں پہ کسی نہ کسی کا گلہ لگا